شیر کھوسا صاحب. سر بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ماہر قانون ہیں سر. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آرٹیکل 239 کے تحت اگر ہمیں کوئی تبدیلی کرنی ہے کسی صوبائی سرحد کے ساتھ تو اس کا آئینی طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تو جو فیڈریشن ہے, فیڈریشن نے یونٹس ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں کہ یونٹس کا مطلب ہے کہ ابھی جس طرح 4 یونٹس ہیں, 4 صوبے ہیں جی. اور اگر 4 صوبوں کو آپ نے سپلٹ کرنا ہے 8 صوبوں میں, تو یہ جو پارلیمان ہے, یہ پارلیمان نے امینڈمنٹ لے کر آئیں گے اور قانون سازی کریں گے اور لیجسلیشن کر کے لے کے آئیں گے جی. اور تب اس کے بعد جا کر جو ہے یہ صوبے بنتے ہیں. جس طرح آپ ایک ہائی کورٹ بناتے ہیں یا ہائی کورٹس کی آپ بینچ لے کے جاتے ہیں یا سپریم کورٹ کے رجسٹری بینچ بناتے ہیں, تو یہ پریروگیٹو ہوتا ہے آئین جو قانون ساز اسمبلی کا, جو آئین پاکستان میں امینڈمنٹس بھی کر سکتے ہیں, جو آئین پاکستان میں کسی قسم کی بھی اگر کوئی جس طرح جوڈیشل امینڈمنٹس کی تھی ترامیم لے کے آئے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہوگا. اور یہ اٹ از دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل آف پاکستان, اور پیپل آف پاکستان کی جو ریپرزینٹیشن کرتے ہیں وہ صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں اور نیشنل اسمبلیاں کرتی ہیں. جی. تو لہٰذا یہ امینڈمنٹ آئے گی تو اس کے بعد جا کے صوبے سپلٹ ہوں گے اور پھر جا کر اس صوبے کے ایک گورنر اپوائنٹ ہوگا. یہ پوری کی پوری ایک لیجسلیشن ہونی ہے. اس پروسیس کو میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ ایک اگر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ اس ملک میں انتظامی بنیادوں پر اگر یونٹس جو ہے تب ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں یا نئے صوبے بنائے جاتے ہیں, تو اس کی جو قرارداد ہے وہ سب سے پہلے ہم قومی اسمبلی میں لے کے جائیں گے یا سینٹ میں لے کے جائیں گے, اور پھر وہاں سے وہ کدھر جائے گی, پھر صوبائی اسمبلی کا اس کے اندر کیا کردار ہوگا, اور 2/3 اکثریت کی ضرورت ہمیں صوبائی اسمبلی میں چاہیے ہوگی یا تینوں میں چاہیے ہوگی. یہ ذرا ایکسپلین کر دیں پروسیس وائز. جی, یہ آپ کو ایک سیریت چاہیے ہوگی آپ کے پارلیمان میں جہاں پہ ممبر نیشنل اسمبلی بیٹھتے ہیں, اس کے بعد یہ سینٹ میں جائے گی, یا اگر اس سینٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو یہ نیشنل اسمبلی میں جائے گی, اس پر بحث ہوگی اور بحث و تکرار کے بعد 2/3 میجورٹی کے بعد. اچھا, یہ جو سر 2/3 میجورٹی ہے یہ تمام ارکان کی ہوگی یا جو موجودہ اسمبلی میں اس وقت موجود ہوں گے؟ یہ آپ نے سوال بڑا مزے کا پوچھا ہے, کیونکہ اگر تو دیکھیں پی ٹی آئی واک آؤٹ کرتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ مجھے نہیں پتا ان کا نقطہ نظر کیا ہے, گو ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ اختیارات جو ہیں یہ آپ کو نہیں ہیں, کیونکہ آپ فارم 47 کے تحت آئے ہیں اور آپ عوام کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے. تو اگر تو ان کا یہ اس میں اسٹانس ہے تو یہ امینڈمنٹ میں اگر نہیں بھی آتے تو اس کے باوجود 2/3 میجورٹی جو ہے اگر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این مل کے اس کو پاس کرتی ہے, تو اس میں جس طرح انہوں نے جو جوڈیشل ریفارمز کہتے ہیں ان کا جو جس طرح انہوں نے لے کے آئے ہیں, جس طریقے سے لے کے آئے ہیں, اس میں بھی پک اینڈ چوز کر کے اٹھا کر دھمکا کر ڈرا کر پارلیمان سے ووٹ لے لیے گئے, اور اس کے بعد کچھ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, کچھ کو سزائیں دے دی گئیں, اور نئے الیکشن کروا کے اپنے من پسندیدہ لوگ لے آئے اور ان کے ووٹ پورے ہیں اس وقت. تو جب ان کے ووٹ پورے ہو گئے تو یہ امینڈمنٹس تو جس طرح پچھلی امینڈمنٹس آئی ہیں یہ امینڈمنٹس بھی ایسے ہی پاس کر دی جائیں گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم عوام پاکستان, ہم ایز اے جوڈیشل ایز اے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف لا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری 25 کروڑ عوام کو آن بورڈ لیا جائے اور پی ٹی آئی کو اس پر منایا جائے, راضی کیا جائے, اپوزیشن کے کنسنٹ کے ساتھ, ڈیبیٹ کے ساتھ ان کو بٹھا کر, اور تب جا کر اور عمران خان صاحب سے جو اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اس وقت, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر لیڈر تھے, جس طرح بے نظیر بھٹو شہید بہت بڑی لیڈر تھی, جس طرح ایک وقت میں میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے جب کھڑے ہو گئے اپنے سٹانس پہ تو بہت بڑے لیڈرشپ اور لیڈر ہونے کا ثبوت ثابت کیا. اسی طرح ہماری افواج پاکستان کو چاہیے, تمام تر پارٹیز کو, تمام تر لیڈرز کو, سب پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, سب پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, سب پاکستان کو چاہتے ہیں کہ یہ یہاں بے روزگاری ختم ہو جائے یا ترقی ہو, یہاں کاروبار چلے. تو سب کو اکٹھے آن بورڈ پر لے کر چل کے یہ آئینی ترامیم یا یہ صوبوں کی ڈویژن جو کر رہے ہیں
یہ اس طرح کی جائے تو یہ بہت خوبصورت انداز میں قابل قبول بھی ہوں گی اور ملک ترقی کے راہ پر گامزن بھی ہو جائے گا. اچھا، ہم اگر آئینی دفعات کی بات کریں تو آئین کے آرٹیکل 1 اور 239 کے علاوہ اور کون سی دفعات ہے جس میں ترامیم کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے؟ یہ دیکھیں آپ کو یہ پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا، بیکاز آپ کو گراس روٹ لیول سے یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آج سے پہلے تو 4 صوبوں سے کہ جس طرح بنگلہ دیش ایک صوبہ تھا وہ تو ملک بن گیا، ٹوٹ گیا. تو آپ کو یہ ووٹنگ کے تھرو اور اس پہ آپ کو ڈبیٹ کر کے لے کے آنا پڑے گا، تبھی جا کے یہ ترامیم آپ کے پاس ہو سکتی ہیں. سو اٹ از اے سمپل پیپر پیجر، اور اس پہ ان کو اس پہ لکھنا پڑے گا کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ صوبے بنا رہے ہیں، تاکہ ہر صوبہ خود کفیل ہو جائے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ سارا بجٹ لاہور پہ لگ گیا، بہاولپور اگنور ہو گیا، ملتان ڈویژن اگنور ہو گیا، رحیم یار خان اگنور ہو گیا، ہری پور اگنور ہو گیا، تو یہ اس چیز کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ صوبے بننا ضروری ہے. ضروری. اچھا سر، ریفرینڈم کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ریفرینڈم کی قانونی حیثیت یہی ہے، اگر مسلمان ہو تو مجھے ووٹ دے دو. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر ریفرینڈم کرایا جائے تو کیا اس کا نتیجہ قانونی طور پر لازم ہوگا یا صرف مشاورتی حد تک ہے؟ دیکھیں ریفرینڈم، آئی ایم سوری ٹو سے، ریفرینڈم کی جو کوئی آئینی ایک گنجائش اور سکت نہیں ہے. یہ تو ایک رائے لینے کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کی رائے لے لی جائے. جب پارلیمان موجود ہے اور اگر تو ریفرینڈم صحیح معنی میں کرایا جائے تو اس کی پھر اس کو پھر فارم 47 نہ بنایا جائے، فارم 45 ہی بنایا جائے، اور پھر جو عوام کی رائے ہے اس کے مطابق پارلیمان اپنا فیصلہ دے دے.